جو درود و سلامی کو شرک کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم صبح و شام نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہم بھی خود کو صحیح کہتے ہیں، اور بزرگان دین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہیں ہم، جس کا جو آج نام ہے پنجاب ہماچل میں اس کو ختم درود کہتے ہیں، اور ہماری وہاں پہ اس کو فاتحہ خوانی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو الحمدللہ ہم یہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ صحیح ہے اور جائز ہے، بہتر ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا، اس میں لڑنے کی اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ بے وقوف بناتے ہیں اور ہم لوگوں کو دین مصطفیٰ سے دور کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو لکھنے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا لکھنے والا کوئی عام نہیں ہے؟ اکثر کو لوگ کو کہتے ہیں یار یہ فاتحہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یارو جو جہاں تم قائم ہو نا، اپنی مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دین پر اور اس مسلک پہ قائم رکھا ہے، ورنہ لوگ تو بس چلا چلی میں آ کے اور بھول جاتے ہیں سب کہ کیا ہے ختم، کیا ہے درود، کیا ہے درود و سلام۔ اس کو جو تصنیف لطیف جو کی ہے ان کا نام ہے محقق دورہ، مفتی زماں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالسمیع سہارنپوری۔ بریلی والے نہیں لکھی کسی نے، کس نے لکھی ہے؟ سہارنپوری۔ اور جو لکھنے والے ہیں، ایک تو بندہ مرید ہوتا ہے کہ میں غوث اعظم سے مرید ہوں، غریب نواز، یہ لکھنے والے وہ ہیں جو خلیفہ ہیں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں۔ لکھنے والے ایک بزرگ ہیں بہت بڑے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، ان کے خلیفہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور ان کے خلیفہ نے کتاب جب لکھی تو اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ کس کی؟ مہاجر مکی کی بارگاہ میں، کہ آپ دیکھ لو اس میں کوئی غلط ہو تو بتا دو، اس کو میں کاٹ دوں گا۔ تو مہاجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تصدیق کر دی اور کہا یہ سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح لکھا ہے اور یہی ہمارا دین و ایمان ہے۔ اب بتاؤں مہاجر مکی ہے کون؟ یہ لوگ پھدو بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے گرو گھنٹال کو جانتے ہو، اشرف علی تھانوی، اور ہے قاسم نانوتوی۔ یہ مہاجر مکی ہیں کون؟ یہ مہاجر مکی اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد ہیں۔ اب بتاؤ، دوسروں کہہ رہا ہے کہ مرشد بنانا شرک ہے، پیر بنانا شرک ہے، خود کے مرشد ہیں امداد اللہ مکی، اور وہ اس کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے۔ اور قاسم نانوتوی جو ان کے سب سے بڑے ہیں، ان کے بھی یہ مرشد ہیں مہاجر مکی، کیونکہ مہاجر مکی جو بزرگ ہیں اس کو الحمدللہ تمام لوگ، دونوں فرقے کے لوگ اپنا بزرگ تسلیم کرتے تھے۔ اور کوئی پیر معمولی تھوڑی بنا لیتا بندہ، سوچ سمجھ کے ہی بناتا ہے، اور جو پڑھا لکھا مفتی ہو اپنے وقت کا وہ تو اور سوچ سمجھ کے اپنا پیر بنائے گا۔ تو مہاجر جو مکی ہے علیہ رحمہ، یہ اشرف علی تھانوی کے مرشد اور قاسم نانوتوی کے مرشد ہیں۔ اب شرک کا فتویٰ لگانا ہے تو اپنے مرشد پہ لگاؤ پہلے، بعد میں ہم پہ لگانا۔ پہلے اپنے مرشد کو کافر لکھو، ہے نا؟ اور یہ ایسا کر نہیں سکتے، بس عام جنتا کو، بھولے والے سنیوں کو بے وقوف بنانے کا کام ہے۔ بڑی سنجیدگی سے سمجھنے کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ تو آؤ میں تمہیں لے کے چلوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن وقاص تشریف لائے، اور حضرت سعد بن وقاص صحابی رسول ہیں۔ کون ہے؟ صحابی رسول۔ ان کی ماں مشرکہ تھی، یعنی آپ نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، ان کی ماں نے نہیں پڑھا، یہاں تک کہ یہ تھا کہ یہ اپنی ماں سے اتنا پیار کرتے تھے۔ توجہ کرنا یارو، کیونکہ ہم نے صرف یاد رکھنا، صرف سجدے ہمارا ایمان نہیں ہے،
صرف نماز ہی ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا وہ ہمارا ایمان ہے۔ میں بتا دوں آپ کو، اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا وہ ہمارا ایمان ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، ماں باپ کی اطاعت بھی ہے نا، بزرگوں کی محبت بھی ہے۔ تو یہ دھوکے میں مت رہنا۔ کچھ لوگوں نے تو صرف یہ رٹ لگا دی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ نماز ہی صرف ضروری ہے، باقی سب ختم۔ میں کہتا ہوں نماز تو ہے ہی ضروری، باقی اس کے ساتھ میں درود و سلام بھی ضروری ہے، درود مصطفیٰ بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ میں اولیاء اللہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ نماز تو ہے ہی ضروری، لیکن ایک ضروری کے ساتھ باقی سب ختم نہیں ہوتا۔ جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، ماں باپ کا جو حق ہے وہ ماں باپ کو دو، بیوی کا جو حق ہے بیوی کو دو، ہے نا۔ تو اب سنو، جو کہتے ہیں کہ ایصال ثواب اور یہ فاتحہ درود کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، یہ شربت پلانا ناجائز و حرام ہے، سنو حدیث ہے یہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے کریم آقا، میرے مشفق آقا، میرے امین آقا، میرے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن وقاص تشریف لائے۔ یہ سعد بن وقاص لوگوں کون ہے یہ بھی سن لو۔ یہ پہلے مشرک تھے، یعنی کافر تھے۔ میرے نبی کی عظمت کو سن کے، میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا تو ماں ان سے ناراض ہو گئی۔ اب جب ماں ناراض ہوئی تو حضرت سعد بن وقاص اداس رہنے لگے، غمگین رہنے لگے۔ لیکن ماں نے سوچا کہ اگر میں اپنے بیٹے سے اور زیادہ ناراض ہو جاؤں گی، میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، تو بیٹا میری محبت میں کلمہ مصطفیٰ چھوڑ دے گا اور دوبارہ اپنے دھرم میں آ جائے گا۔ لیکن اس کی یہ سوچ غلط تھی، کیونکہ جو نبی کے ہاتھوں بک گیا، جو نبی کے ہاتھوں اپنی زندگی نام کرا دی، وہ پھر کسی دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ ارے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ جو نبی کی غلامی میں آ جاتا وہ تو مرنے سے بھی نہیں ڈرتا، پھر ہے نا۔ خیر وہ آگے اور چلا جاؤں، بلال حبشی کے وقت چلا جائے گا، میں نے سمجھانا کیا وہ سنو۔ تو حضرت سعد بن وقاص کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی اور کہا بیٹا جب تک تو واپس نہیں آ جاتا میں نے روٹی نہیں کھانی۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، قریب تھی کہ ان کی ماں مرنے والی ہوتی۔ اب حضرت سعد بن وقاص آئے، کہا ماں میں تیری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، میں پیار کرتا ہوں۔ کیونکہ ایک بات یاد بھی رکھنا، لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم ان کا کیا ادب کریں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہوں نا، مشرک بھی ہوں، تب بھی ان کا ادب ضروری ہے تمہارے اوپر۔ ماں باپ کا درجہ دیکھو، اور جو ماں باپ صاحب ایمان ہو تو ان کی خدمت ہم پہ کتنی ضروری ہوگی۔ اب دیکھو تو کہا اے میری ماں اگر کچھ اور کہتی تو میں مان لیتا، لیکن میں تو نبی کے ہاتھوں بک چکا ہوں۔ اے ماں تیری ایک جان کیا، ارے میرے مصطفیٰ کے دین پہ اگر 1000 مائیں ہو تو ایک ایک کر کے قربان کر دوں گا میں، لیکن نبی کا دین نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ خیر اب وہ یہ ان کی شرط تھی، خیر وہ ان کا انتقال ہو گیا، ماں کا جیسا بھی انتقال ہوا جب ہوا۔ اب حضرت سعد بن وقاص اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ یہ آج کے لوگ ہیں چلا چھلی ٹھلی والے، جو آج ہمیں جو ہمارے صاحب ایمان والدین ہیں ان کے ختم و درود سے دور کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو حضرت سعد بن وقاص جن کی ماں مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتے تھے، اور آئے میرے نبی کی بارگاہ میں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، کوئی آپ ایسی چیز بتا دیجیے جس سے اس کو فائدہ ہو جائے، دیکھو جس سے اس کو فائدہ ہو جائے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا
میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے سعد بن وقاص تو پانی کا کوئی انتظام کر دے اپنی ماں کے نام پر، تو کوئی کنواں کھدوا دے۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام رکھا گیا ام سعد، یعنی سعد کی ماں کا کنواں۔ کیا؟ سعد کی ماں کا کنواں۔ اب میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو یہ تیری ماں کے تو نے اپنی ماں کے نام پہ اس کو صدقہ کیا ہے، جو اس سے پانی پیے گا اب اس کا ثواب تیری ماں کو پہنچے گا۔ ارے کنویں میں پانی جس مرنے والے کے نام کر دیا جائے تو جو پانی پیے اس کا ثواب مرنے والے کو ہو۔ یارو جب ہم اپنے مرنے والوں کے نام بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، پیاسے کو پانی پلائیں گے، تو ہمارا یقین ہے کہ اس کا ثواب بھی مرنے والے کی روحوں کو پہنچے گا۔ یارو گھر میں جمعرات کو فاتح ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ سوچو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس میں شراب پلائی جاتی ہے؟ ارے حرام ہو گیا، جمعرات کو فاتح پڑھنا حرام لوگ کہتے ہیں شرک ہوتے ہیں۔ ارے حرام سمجھو ہے کیا یار، جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا ہو۔ ارے جمعرات کو فاتح پڑھتے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کوئی شراب پلاتے ہیں؟ معاذ اللہ پلاتے نہیں؟ کیا پھکی کھلاتے ہوں؟ نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہاں بیٹھ کے کیا گالی گلوچ کرتے ہیں؟ وہاں بیٹھ کے کیا ڈانس پارٹی کرتے ہیں جو حرام ہو گیا؟ ارے حرام تو یہ ہے شراب پینا، جوا حرام ہے، کسی کی بے حرمتی کرنا یا والدین کو ستانا یہ ناجائز و حرام ہے، ڈانس پارٹی کرنا ڈی جے تاشے یہ حرام ہے۔ ارے وہاں ہم نے جمعرات کو سامنے کھانا رکھا اور کھانا رکھنے کے بعد میں ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین، پوری الحمد سورہ فاتح پڑھی۔ اس کے بعد میں ہم نے قل هو اللہ احد یہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اے اللہ ہم نے جو بھی یہ کلمہ پڑھا یعنی الحمد پڑھی، ہم نے یہ سورت قل هو اللہ پڑھی، اور مولا جو یہ کھانا رکھا ہے اس کا جو بھی ثواب ہو اے اللہ ہمارے گھر سے جو دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ اس میں کیا جرم ہو گیا؟ ایک بخاری شریف کی حدیث بتاؤں آپ کو۔ جنتی جنت میں چلے گئے، ایک جنتی کے اللہ تعالیٰ نے درجات بڑھا دیے۔ اب درجات بڑھانا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ انڈیا میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اپنے اپنے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی سرکاری نوکری لگا ہوتا ہے تو ابھی ہوم گارڈ ہی ہے، آگے بڑھ گیا، تھوڑا سا آگے بڑھ گیا، اس طرح پوسٹیں بڑھتی رہتی ہیں، پھر آخر جا کے کوئی جج بن جاتا ہے، پہلے وہ وکیل ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ہوتا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، جیسی قابلیت ویسی بڑھ جاتا ہے۔ تو جب اس کے درجات بڑھا دیے گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے سوال کیا، مولا ارے میرے عمل کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو ہم کام کرتے ہیں۔ اب انسان مر گیا تو اس کا کام کرنا ختم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ نہ وہ نیکی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے، مر گیا تو مر گیا، نہیں کر سکتا نا۔ اب جو مرنے والا مر گیا اس نے 1000 نمازیں پڑھی یا 1000 نیکیاں کی تو 1000 نیکیوں کا ثواب ملے گا، ہے نا؟ تو اس نے کہا یا اللہ میں تو مر چکا ہوں، مر کے اب تو نے مجھے بخشا، میں جنت میں آ گیا، لیکن میں نے تو کوئی نیکی کی ہی نہیں، تو نے میرا درجہ کیوں بڑھا دیا؟ سننے کی بات ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگ بے وقوف بناتے ہیں آپ کو۔ ابھی یہ کتاب تھوڑی سی پڑھوں گا، باقی آئندہ جمعہ سناؤں گا میں آپ کو کہ مولا میں نے تو کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، لیکن میرے رب تو نے میرا درجہ کیوں بڑھا دیا؟ تو نے مجھے نیکیاں زیادہ کیوں دے دی؟ تو میرے رب نے فرمایا، فرشتوں نے خبر دی کہ اے انسان تو نے دنیا میں نیک انسان نیک اولاد چھوڑی تھی، سبحان اللہ۔ یہ تمہاری اولادوں کو دور کر رہے ہیں ختم دروس سے، ان کی تو صحبت بھی اختیار مت کرو،
میں بتا رہا ہوں ان کے قریب مت بیٹھو. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے بدعقیدے سے دور رہو جیسے آگ سے دور رہتے ہو. ارے آگ تمہارا شریر جلائے گی لیکن یہ بدعقیدے کا زہر اور اس کی بدعقیدگی تمہارے دل سے تمہارا ایمان ختم کر ڈالے گی اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. ان سے دور رہو. یہ مت سوچو کہ ہم مل لیے بات کر لی ہمارا کچھ نہیں جاتا. کچھ نہیں جاتا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, ایمان چلا جائے گا. اس لیے دور رہو ان لوگوں سے. اب فرمایا درجات بلند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نے فرمایا کہ تو نے دنیا میں جو اپنی نیک اولاد چھوڑی تھی اس تیری نیک اولاد نے تیرے لیے دعا و بخشش کی, صدقہ کیا. اس دعا و بخشش سے اللہ تعالیٰ نے تیرے درجات بلند فرما دیے. ارے یارو, ہم جمعرات کو گھر میں فاتحہ پڑھتے ہیں, ختم درود دلاتے ہیں, 20واں کرتے ہیں یا 30واں کرتے ہیں یا 40واں کرتے ہیں. یارو وہاں کیا کرتے ہیں؟ دعا ہی تو کرتے ہیں. ارے دعا ہی تو کرتے ہیں. اور کس سے کرتے ہیں دعا؟ اللہ سے ہی تو کرتے ہیں. اے اللہ جو مر گیا, جو دنیا سے چلا گیا, اب ہم نے مل کر جتنا کلمہ پڑھا, یہی کہتے ہیں نا, جتنا ہم نے درود پڑھا, اور یا اللہ جتنا ہم نے یہ کھانے کا انتظام کیا, اب ہم جن جن باہر والے آنے والوں کو, مسافروں کو, مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے, اللہ اس کا جتنا بھی اب ثواب ملے گا ہے, جتنا بھی ثواب ہوگا, اللہ یہ سارا ثواب اس مرنے والے کی روح کو عطا فرما دے. ہے نہیں ہے؟ اب تم کہو گے ایسا, آپ کو یہ تو جانتے ہو کہ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو ثواب ملتا ہے؟ ملتا نہیں ملتا. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہو تب بھی اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہو, مولا اس نماز کا ثواب بھی میرے مرنے والے کو دے. اس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی انکار کرنے والا ہوگا تو قرآن و حدیث کا انکار کرے گا. بیٹھے, اب دیکھو وقت ہو رہا ہے کافی, میں بس 2 باتیں اس کی آپ کو سنو. یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہ لکھی ہے مفتی زماں حضرت علامہ حافظ محمد عبدالسمیع سہارنپوری نے. کس نے؟ اور یہ خلیفہ کس کے ہیں؟ مہاجر مکی کے. کس کے؟ مہاجر مکی کے خلیفہ. اور اس کتاب کو کی تصدیق کس نے کی ہے؟ مہاجر مکی نے. اور مہاجر مکی کون ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی کے مرشد, قاسم نانوتوی کے مرشد. تو یوں سمجھ لو جو کہتے ہیں نا یہ فاتحہ درود, یہ ختم درود, یہ سب حرام حرام. آپ دیکھو اس کتاب کو پڑھو, اشرف علی تھانوی قاسم نانوتوی کے مرشد کی تصدیق کی ہوئی ہے اس کتاب میں. میں بتاؤں آپ کو, کوئی بریلی کتاب اٹھا کر نہیں لایا ہوں تمہارے لیے. اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے مسلک اور ایسے دین پر قائم رکھا ہے جس پر ہمارے اولیاء اللہ قائم تھے الحمدللہ. دیکھیے, اب میں بتاؤں عبادت بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں, سمجھ لینا. کیا قسم کی ہوتی ہیں؟ 2. ایک عبادت مالی اور ایک عبادت بدنی. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا عبادت مالی اور جو اپنے بدن سے کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت بدنی. اور یعنی جس میں ہمارا وقت خرچ ہو, ہم زبان سے کہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدنی. جیسے ہاتھوں سے محنت کرے جس عبادت میں, کیا ہوتا ہے؟ عبادت بدنی. اور جس میں ہمارا پیسہ خرچ ہو, مال خرچ ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت مالی. اور یہ دونوں عبادت جائز ہے الحمدللہ. آپ سنیے گا, جو عبادت انسان کی زبان یا جوارح ارکان سے صادر ہو اس کو عبادت بدنی کہتے ہیں. جیسے قرآن یا تسبیح و تحلیل کا پڑھنا, قرآن کا پڑھنا عبادت بدنی. کیا ہے؟ بولو, عبادت ہے. صرف سمجھنا ضروری ہے, میں بتا رہا ہوں سمجھنا ضروری. میں نے بتایا چلا چلی کے چکر میں صرف نماز کے دھوکے میں آ کے اولیاء کی, بزرگوں کی, بڑوں کی محبت کو ختم مت کر دینا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, نماز کا انکار کون کرتا ہے یار؟ نماز کا انکار کرو گے تو کافر ہو ہی جاؤ گے. کون نماز کا انکار کرے گا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. ہم تو کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد اصل عبادت جو ہے وہ نماز ہے, پہلا فرض نماز ہے نہیں ہے؟ کون انکار کرتا ہے؟ یہ ہمیں بے وقوف بناتے. ارے ہم کہتے ہیں نماز بھی ضروری ہے,
اور جو اللہ اس کے رسول اور پیاروں نے جو حکم دیا وہ بھی ضروری ہے۔ اب دیکھو آپ اس کا کھانے اور شیرینی پر فاتحہ کا جواز، جس عبادت میں مالیت صرف ہو اس کو عبادت مالی کہتے ہیں، جیسے روٹی گوشت اور روپیہ پیسہ وغیرہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ روٹیاں مال سے بنتی ہیں، وہ اگر اللہ کی راہ میں دی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت مالی۔ اب دیکھیے اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ ان دونوں قسموں کی عبادت کا ثواب اگر کسی کو بخشا جائے تو وہ اس تک پہنچتا ہے۔ توجہ کرنا، گرمی لگ رہی لگنے تو بیٹھ جا بیٹا، وہ بیٹھ، گرمی مت دے کس وقت، سمجھ رہا ہوں، میدان محشر کی گرمی یاد کرو، 50,000 سال کا دن ہوگا وہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عبادت بدنی اور عبادت مالی یہ دونوں کیا ہے؟ جائز۔ کیا ہے یار بولو نا، کیا ہے؟ جائز ہے یہ دونوں، الحمدللہ۔ اب دیکھو علم فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جس کو ہدایہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہدایہ۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا یہ دیکھیے، ان الانسان له ان يجعل ثواب عليه لغيره صلاة او صوما او صدقة او غيرها عند اہل السنت والجماعت، یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک کار خیر یعنی اچھا کام، کار کہتے ہیں کام کو، خیر اچھا بھلائی کا، کار خیر مثال کے طور پہ نماز، کیا؟ نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ کا ایصال ثواب جائز ہے۔ یہ کوئی کتاب بریلی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اشرف علی تھانوی کے مرشد تھے ان کی تصدیق کی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں حوالہ ہدایہ کا لکھا ہوا ہے، یعنی چکر میں ڈالتے ہیں لوگ۔ جائز ہے۔ اب صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پہ کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ کسی کی مدد کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اب اس صدقے کا ثواب آپ رب سے کہہ دو مولا جو میں نے صدقہ کیا فلاں مرحوم کو پہنچا دئیے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ قرآن پڑھا، یہ بھی صدقہ۔ آپ دعا کر دو مولا جو قرآن پڑھا اس کا ثواب ہمارے دادا دادی کو پہنچا دے یا خاندان سے چلے گا ان کو پہنچا دے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ، اور یہ بھی جائز ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب کہہ رہی ہے۔ آگے دیکھو، آگے دیکھو، یہ یعنی زندوں کا مردوں کے لیے، دیکھو کیا ہے؟ زندوں کا مردوں کے لیے دعا اور ان کی طرف سے صدقہ کرنا ان کے لیے نفع بخش ہے۔ نفع بخش یعنی فائدہ مند ہے، سبحان اللہ، ہے نا، فائدہ مند ہے، اور وہ منتظر رہتے ہیں اس چیز کے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وقت ہو گیا، آئندہ جمعہ کو آپ وقت سے آنا، پھر بتاؤں گا آپ کو، بس ایک ٹکڑا بتا دوں آپ کو۔ یہ مسئلہ حدیثوں میں بھی ثابت ہے۔ قاضی ثناء اللہ ان حدیثوں کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لہذا جمہور فقہا حکم کردہ اند کہ ثواب ہر عبادت بمیت می رسد، یعنی ان حدیثوں کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر عبادت کا ثواب مردوں تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر عبادت کا ثواب کس تک پہنچتا ہے؟ مردوں تک۔ تو الحمدللہ ہم جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے قرآن پڑھنا، اور جو کھانا کھلانے کی نیت سے رکھتے ہیں وہ کھانا، وہ بھی کیا کھلانا؟ عبادت، اور ان دونوں کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے۔ اگلے جمعے کو اور تفصیل کے ساتھ اور کتابوں کی ثبوت اور دلائل سے تمہیں بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ وقت ہو گیا، لوگوں نے فیکٹری بھی جانا ہوتا ہے ڈیوٹی۔ لیکن آپ سے یہ کہوں گا آپ ان چلا چلی اور لمبی داڑھی اور یہ چکر میں نہ پڑنا۔ جو دین و سنیت ہے، جو اہل سنت والجماعت ہے، جہاں پر نماز بھی قائم ہے اور اولیاء اللہ کی محبت بھی قائم ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اپنی نسلوں کو یہ سکھا کے جانا، بتا کے جانا کہ جس پر ہم قائم تھے اولیاء اللہ کے دین پر، غوث و خواجہ کے دین پر، غریب نواز کے مشن پر تم بھی قائم رہنا اور اپنی نسلوں کو بھی قائم رکھنا۔ ورنہ یاد رکھنا یارو، جیسے آج انہوں نے فاتحہ درود دعا و بخشش کو حرام کہہ دیا ہے، کئی جگہ ایسا بلاسپور میں بھی گئے کئی بار ہوا، بولے اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری قبر پہ کوئی تمہاری بخشش کی دعا کرنے والا نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اسی لیے ان لوگوں سے دور رہو، نہ کوئی قریبی اختیار کرو، نہ بیٹھو نہ بیٹھاؤ، کچھ نہیں۔
ورنہ پچھتاؤ گے بعد مرنے کے قبر میں جا کے کہ مولانا سلطان کی مان لیتے تو آج ہمیں بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملتی۔ خیر کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک میں نے تھوڑے سے وقت میں جو بیان کیا اس میں جو بھی غلطیاں ہوں اللہ اس کو معاف فرما دے، اور پروردگار عالم ہم سبوں کو غوث و خواجہ کا دیوانہ بنا، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، قرآن کا ہمیں تالی بنا، اپنے گھر خانہ کعبہ کا حاجی بنا۔ ایک بار پھر کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوپر رکھ دی بیٹا، میں کدھر لیا؟ جو درود و سلامی کو شرک کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم